جھوٹ کی دکان اور محبت کا امتحان۔ ایک دفعہ شہر میں ایک جوڑا رہتا تھا۔ شاہد اور عائشہ خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ شادی کو 2 سال گزر چکے تھے۔ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، مگر ایک بس ہمیشہ باقی رہا۔ زاہد بہت زیادہ بھولنے والا انسان تھا۔ عائشہ اکثر دل ہی دل روتی، وہ خود کو نظر انداز محسوس کرتی۔ اسے لگتا زاہد باتیں بھول جاتا ہے، شاید میری اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے۔ بھروسہ آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگا تھا۔ پھر عائشہ نے فیصلہ کر لیا، آخر وہ زاہد کا امتحان لے گی۔ ایک دن اس نے فون کیا، لہجہ انتہائی سنجیدہ اور خاموش تھا۔ زاہد، میری ایک بات سنو، اجمیری بیکری کے نزدیک جانا ضرور۔ وہاں ایک چھوٹی دکان موجود ہوگی، میرے لیے نیلا ڈبہ لے آنا۔ اسے میں ہماری خوشیوں کا راز۔ زاہد فوراً خوشی سے مان گیا۔ اس نے اعتماد سے وعدہ کر دیا، بیگم مجھ پر یقین رکھنا، ہمیشہ، آج ہرگز تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ زاہد پورا دن کام کرتا رہا۔ شام ہوئی، دفتر سے باہر نکلا، راستے بھر مختلف سوچوں میں گم۔ نیلا ڈبہ مکمل بھول چکا تھا۔ وہ سیدھا اپنے گھر پہنچ گیا، دروازہ کھولا، عائشہ مسکرا رہی تھی۔ اچانک زاہد کو وعدہ یاد آیا، اس کے ہاتھ بالکل خالی تھے۔ عائشہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، اس کی امیدیں ٹوٹتی محسوس ہوئیں۔ زاہد فوراً ایک جھوٹ بول بیٹھا، اصل میں دکان بند ہو گئی تھی، کل ضرور لے آؤں گا بیگم، مجھ پر صرف یقین رکھنا۔ عائشہ ہلکا سا مسکرا دی، خاموشی سے، کیونکہ حقیقت صرف وہ جانتی تھی، ایسی کوئی دکان موجود ہی نہیں تھی۔ یہ صرف ایک چھوٹا امتحان تھا۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی صرف سچائی یا زاہد جھوٹ بولے گا۔ پھر زاہد اپنی غلطی مان لیتا، شاید تو سب کچھ آسان ہو جاتا۔ مگر اس نے بہانہ بنا دیا۔ آخر وہ رات خاموشی میں گزر گئی۔ اگلی صبح عائشہ نے منصوبہ بنایا، زاہد کو سبق سکھانا ضروری تھا۔ اس نے زاہد کا پسندیدہ فون خاموشی سے الماری میں چھپا دیا، پھر سہیلی کے گھر چلی گئی، کسی کو کچھ بھی نہ بتایا۔ شام ہوئی، زاہد واپس گھر آیا، گھر بالکل سنسان دکھائی دے رہا تھا۔ عائشہ کہیں بھی نظر نہ آئی۔ اس نے فوراً فون ملانا چاہا، مگر فون مسلسل بند آ رہا تھا۔ زاہد کے دل میں خوف اترا، اسے اپنی کل والی بات بار بار یاد آنے لگی۔ اس نے سوچا عائشہ ناراض ہو گئی، شاید گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ پورے گھر میں بھاگتا رہا، ہر کمرہ غور سے دیکھتا رہا، مگر عائشہ کہیں موجود نہ تھی۔ اس کی پریشانی بڑھتی ہی گئی۔ تبھی میز پر ایک خط دیکھا، کانپتے ہاتھوں سے خط اٹھایا۔ اس نے خط میں چند الفاظ لکھے تھے، اگر مجھ پر بھروسہ رکھتے ہو تو کچن کی اوپر والی الماری فوراً کھول کر اندر دیکھو۔ اب زاہد دوڑتا ہوا کچن پہنچا، فوراً اس نے الماری آہستہ سے کھول دی۔ اندر نیلا ڈبہ رکھا ہوا تھا، وہی ڈبہ جسے وہ بھول چکا تھا۔ زاہد حیرت سے اسے دیکھنے لگا، اس کے دل کی دھڑکن۔ اس نے ڈبہ اٹھایا خاموشی سے، پھر آہستہ ڈھکن کھول دیا۔ اندر ایک خط رکھا تھا، ساتھ زاہد کا گمشدہ فون بھی۔ وہ مزید حیران ہوتا چلا گیا۔ اس نے فوراً خط کھول لیا۔ خط عائشہ نے خود لکھا تھا، میاں جی، دکان کبھی موجود نہیں تھی، وہ صرف میرے ذہن میں تھی۔ میں صرف ایک بات جاننا چاہتی تھی، تم سچ بولو گے یا جھوٹ کا سہارا لو گے؟ زاہد کی نظریں جھک گئیں، اسے اپنی غلطی کا فوراً احساس ہو گیا۔ سچائی ہی رشتے مضبوط بناتی ہے، ہمیشہ جھوٹ فاصلے بڑھاتا ہے۔ وہ خاموش بیٹھا سوچتا ہی رہا، دل شرمندگی سے بھر گیا۔ زاہد ابھی خط پڑھ ہی رہا تھا کہ اچانک ہلکی ہنسی گونجی۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا تو عائشہ مسکراتی کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر چہرے پر سکون نمایاں تھا۔ زاہد فوراً اس کے قریب آیا، اس کے کان پکڑ کر کہا، بیگم مجھے دل سے معاف کر دو، آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اپنے بھولنے کی عادت بھی بدلوں گا اور وعدہ ہمیشہ نبھاؤں گا۔ عائشہ نے مسکرا کر معاف کر دیا، کیونکہ وہ اس کی ندامت صاف صاف محسوس کر رہی تھی۔ دونوں نے سکون کا سانس لیا، مگر اچانک سب کچھ بدل گیا۔
زاہد کے ہاتھ میں ایک کاغذ ابھی بھی دبا ہوا موجود تھا۔ یہ وہی کاغذ ہرگز نہ تھا جو عائشہ نے رکھا تھا۔ عائشہ حیرت سے کاغذ دیکھنے لگی۔ اس نے فوراً سر ہلایا۔ یہ خط میں نے نہیں لکھا۔ دونوں کے چہرے زرد پڑ گئے۔ زاہد نے کانپتے ہاتھوں سے خط کھولا۔ لال سیاہی سے الفاظ لکھے تھے، اگر عائشہ کو خوش دیکھنا چاہتے ہو تو آخری امتحان باقی ہے۔ الماری کے پیچھے فوراً دیکھو۔ اب دونوں کے دل زور سے دھڑکتے، کمرے میں عجیب خاموشی چھا گئی۔ عائشہ خوف سے کانپنے لگی تھی کیونکہ یہ تحریر اس کی ہرگز نہیں ہو سکتی تھی۔ اب ایک ہی سوال باقی تھا، گھر میں یہ خط کس نے آ کر یہاں چھپایا تھا؟ زاہد نے ہمت جمع کی۔ آخر وہ آہستہ سے الماری کے قریب گیا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ پھر اس نے پوری طاقت سے الماری پیچھے کی طرف سرکائی۔ الماری کے پیچھے اندھیرا سا تھا۔ وہاں ایک پرانا لاکر موجود تھا۔ اس لاکر پر ایک نام لکھا تھا، عائشہ کے مرحوم دادا کا۔ ساتھ ایک چمکتی چابی بھی رکھی تھی۔ دونوں حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھتے۔ عائشہ کو اچانک سب یاد آیا۔ دادا نے ایک وعدہ کیا تھا، یہ امانت صرف سچے انسان پائے جو محبت اور سچائی نبھائے۔ ہمیشہ زاہد نے چابی اٹھا کر آہستہ لاکر کا تالا کھول دیا۔ فوراً تالا کھلتے ہی دونوں چونک اٹھے۔ اندر سونے کے سکے موجود تھے۔ ساتھ ایک پرانا وصیت نامہ رکھا تھا۔ زاہد نے وصیت نامہ کھول لیا۔ اس پر خوبصورت الفاظ لکھے تھے، یہ امانت انہی لوگوں کے لیے ہے جو ایک دوسرے کو معاف کریں اور ہمیشہ سچائی کا راستہ چنیں۔ عائشہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ فوراً وہ زاہد بھی جذباتی ہو گیا، بہت زیادہ۔ دونوں نے خاموشی سے شکر ادا کیا، پھر ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ انہوں نے ایک نیا وعدہ کر لیا، ہمیشہ جھوٹ کبھی زبان پر نہیں آئے، بھروسہ ہمیشہ دلوں میں زندہ رہے۔ زائد نے ریمائنڈر لگانا شروع کیا۔ عائشہ نے شک کرنا چھوڑ دیا۔ نیلا ڈبہ ہمیشہ محفوظ رکھا گیا۔ وہ ان کی محبت کی نشانی اور سچائی کی یادگار بن گیا۔ ان کی زندگی خوشیوں سے بھر گئی۔ رشتہ پہلے سے مضبوط ہو گیا۔ اخلاقی سبق: میاں بیوی کا رشتہ سچائی مانگتا ہے، بھروسہ محبت کی مضبوط بنیاد۔ جھوٹ وقتی سہارا ضرور بن سکتا ہے مگر انجام ہمیشہ تکلیف دیتا ہے۔ معافی محبت کو مزید گہرا بنا دیتی ہے۔ آج کی سٹوری اگر آپ کو پسند آئی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔